نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ اچھا جی، آج کافی دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے۔ اس دوران مختلف پروجیکٹس پر تیاری چل رہی تھی، کام چل رہا تھا، اور اس دوران ابن عربی فاؤنڈیشن کی طرف سے مجھے یہ 2 کتابیں موصول ہوئیں، ایک انقاء مغرب فی معرفت شمس الاولیاء، معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب یہ، اور دوسری التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکت الانسانیہ، یعنی اصلاح انسان یا اصلاح انسانی کی خدائی تدبیرات۔ اچھا، اس میں سے پہلے میں انقاء مغرب کی ہلکی سی اس کے وجہ تسمیہ پر، اس کے نام پر بات کر لیتے ہیں، اور پھر یہ ذرا نسبتاً دقیق تر ہے، ادق ہے، تو اس کو ہم کسی اگلے مرحلے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو اصلاح انسان کی خدائی تدبیرات ہیں تو یہ ذرا نسبتاً اس کے کمپیریزن میں یہ سہل ہے اور آسان فہم ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ آج کی نشست میں پک کر لیتے ہیں، کچھ اس سے بات کر لیں گے۔ اور انقاء مغرب بڑا کیچی قسم کا نام ہے، سو اس کے لیے ہمیں لغت دیکھنے کی ضرورت پڑی، تو میں نے 2 عدد لغتوں کے حوالے آپ کے لیے نکالے ہیں۔ ایک مفردات امام راغب، پیورلی عربی میں ہے، مفردات امام راغب اصفہانی یا مفردات الفاظ القرآن بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ جو انقاء یا انقاء ہے دونوں طرح سے اس کے تلفظ آئے ہیں۔ یہ جیسے زرقاء ہے، حمراء، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی یعنی ایک مؤنث کا صیغہ ہے، اور عربی زبان میں پرندوں کے لیے یا مختلف وحوش و طیور وغیرہ کے لیے بعض اوقات جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے کہ مؤنث کے صیغے فیمیل کے استعمال ہوتے ہیں، فیمنن کے، اس طرح عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، مادہ، حروف اصلیہ جو ہیں وہ ہیں عین، نون، قاف، اور اس سے ایک اسم بھی بن جاتا ہے عنقن، جو کہ انسانی گردن کو کہتے ہیں۔ تو یہ العنق الجارحۃ و جمع العنق الجارحۃ و جمعہ اعناق، تو یہ یعنی گردنوں سے اور جوارح یعنی انسان کے اعضاء سے متعلق ہے، اور انسان کے جسم کے اکثر اعضاء بھی جو جوڑے کی شکل میں ہیں یا بعض اوقات مفرد شکل میں بھی ہیں، تو ان کو بھی مؤنث ہی اسماء دیے گئے ہیں نا۔ عربی زبان میں اسماء کی کیٹیگریز ہیں نا، اس میں کافی سارے مؤنث ہوتے ہیں، کوئی مؤنث سماعی ہیں، کوئی مؤنث قیاسی ہیں، کوئی مؤنث فی الاصل ہیں کہ یعنی جنسی مؤنث ہے، جیسے عورت، جیسے ماں، ٹھیک ہے نا، جیسے گائے، تو جنسی مؤنث ہے تو وہ تو آبویسلی اس کا نام بھی مؤنث ہی ہوگا۔ تو قرآن شریف میں عنق اور اس کی جمع اعناق یعنی گردنیں یہ استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں انہوں نے ایک عربی محاورے سے ایک کیریکٹر لیا ہے، وَأَنْقَاءُ مُغْرِبٍ، یہی جو کتاب کا نام ہے نا، انقاء مغرب، قیل هو طائر متوہم لا وجود له فی العالم، کہتے ہیں کہ یہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خیالی پرندہ ہے جس کا کوئی حقیقی وجود فی نفسہ ہی نہیں ہے، یا لوگوں نے نہیں مشاہدہ کیا اس طرح بڑے پیمانے پر کہ جس روایت کو قبول کر لیا جائے اور اس کے حقیقی وجود کو بھی تسلیم کر لیا جائے۔ تو یہ ایک افسانوی وجود ہے، ایک میتھیکل کیریکٹر ہے، میتھولوجیکل کیریکٹر ہے۔ تو جس طرح گریک میتھولوجی میں بہت سارے کیریکٹرز ہیں، اب کیا جسے افسانوی کردار بھی کہتے ہیں، اب کیا ان کے کسی زمانے میں یعنی فکشنل کیریکٹرز، بعض اوقات کوئی مووی بھی شروع ہوتی ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ دا کیریکٹرز اینڈ ڈپکشنز بیسڈ آن فکشنل، اینڈ کوئی اتفاقی ریزمبلنس ہو جائے تو اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، تو وہ اسے رائٹر یا پروڈیوسر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے دیتا ہے کہ کسی اس سے نا کہ اتفاقی مماثلت اگر کہیں ہو جائے تو فکشنل ایک افسانوی کردار ہے، پرندہ ہے،
اور کہتے ہیں کہ اس کا عالم میں کوئی وجود در حقیقت یا فی الحقیقت نہیں ہے. جس طرح انگریزی زبان میں بھی ہیں، یونیکارن ہے، کہتے ہیں لمبے سینگ والا گھوڑے کی شکل کا، یا اور پرندے ہیں یا اور چیزیں ان کے ہر کلچر میں، ہر تہذیب میں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں اردو اور فارسی روایت میں اور شعری روایت میں بہت زیادہ اس کا ذکر آتا ہے، ہما پرندے کا، کہ اس کے سر پر سے ہما پرندے گزر گیا نا. تو جو کہ خوش نصیبی کا علامت سمجھا جاتا ہے کہ جس کے سر پر سے ہما گزر جائے تو وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، وہ تونگر ہو جاتا ہے. تو بہرحال کسی نے کہا کہ اس کی گردن لمبی ہے، کسی نے کہا اس کے پر لمبے ہوتے ہیں. اور یہ جو جہانگیر بادشاہ کی جب تاریخ جمع ہوئی تھی، تذکرہ جہانگیر، اس میں بھی ذکر تھا کہ کسی ایک مقام پر ہما پرندہ گزرتا ہے. بہرحال تو ہما پرندہ جس طرح خیالی اور موہومہ ایک کیریکٹر ہے، افسانوی کردار ہے، اس طرح سے عنقا و مغرب بھی ایک لمبی گردن والا پرندہ. اور چونکہ انکس ہے تو یہ اب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عنقا و مغربن، یہ میں نے نکالی آپ کے لیے المنجد، عربی کی دوسری لغت. تو کہتے ہیں العنقا و عنق کا مؤنث ہے، اور عنقا و مغرب یا العنقا المغرب یعنی نکرہ لے لیں یا معرفہ لے لیں، یا عنقا المغربہ، ٹھیک ہے نا، الف لام کے ساتھ دونوں آئیں گے نا موصوف سے، العنقا المغربہ یا العنقا المغربہ. کہہ رہے ہیں ایک فرضی پرندہ ہے جو یا ایک مصیبت ہے یا ٹیلے کی چوٹی ہے، فرضی مصیبت نا، جو کہ جس کے بارے میں پیرانویا تو ہو لیکن اس کا وقوع جو ہے نا وہ یعنی کہ لازمی نہیں کہ ہو ہی جائے. تو کہتے ہیں کہ حل لقت بھی فی الجو عنقا مغربن، یعنی عنقا مغرب اس کو فضا میں لے اڑا. کسی کی بربادی کی خبر دینی ہو نا تو کہتے ہیں عنقا مغرب اس کو فضا میں لے اڑا، یعنی اس کے وجود کو لے اڑا، یعنی اس کی بربادی اب یقینی ہو گئی، یا اس سے مصیبت کو ہی لے اڑا. دونوں معنی ہو سکتے ہیں نا، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. مثبت معنی لیں تو عنقا مغرب جو ہے وہ اس مصیبت کو لے اڑا، تو مصیبت کی خبر تھی، متوقع ممکنہ تھی لیکن وہ ٹل گئی. یا مصیبت وارد ہو گئی، عافیت تلف ہو گئی، تو بھی کہا کہ بھئی عنقا مغرب اب اس کی عافیت کو لے اڑا، ٹھیک ہے نا. تو وہ یا اس کی مصیبت کو لے اڑا وہ فرضی پرندہ جس کی لمبی گردن ہے. اچھا، اب یہاں عنقا مغرب فی معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب، کہہ رہے ہیں ختم اولیاء کی معرفت میں عنقا مغرب، یعنی ایک وہ پرندے جو معرفت علوم کی جو نون معروف وادیاں ان میں سیر کرتے ہوئے، ان میں پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو علماء فقہا کے چونکہ قرآن شریف میں پرندہ خبر لانے کے لیے ڈینوٹ کی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آیا ہے نا، ہدہد کا پرندہ خبر لے کے آتا ہے. تو پرندے خبریں لاتے ہیں لیکن انسان ان کی خبریں سن نہیں پاتے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لال و گل سے کلام پیدا کر. مگر بات یہ لال و گل کے سکوت سے کون کلام پیدا کرے کہ اس کے پاس دل فطرت شناس ہی نہیں ہے. لیکن انبیاء اولیاء کے پاس، اہل دل کے پاس تو ہوتا ہے نا دل فطرت شناس، ٹھیک ہے نا. لہم قلوب لا یفقہون بہا، قرآن نے کہا نا کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. وہی اقبال نے کہا دل فطرت شناس. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اگر یہ ایک طبقہ ہے جن کے پاس دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کا معنی معکوس لے لیں، انورس معنی، تو ایسے دل ہوں گے ان کمپیریزن کنٹراسٹ جو سمجھتے ہوں گے، جو معنی تک و تہ تک پہنچتے ہوں گے، اس کا مطلب ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ، ایک ایسا خیال، ایک ایسی معرفت کی، علم کی، فہم کی پرواز کہ وہ ایسی خبریں لے کر آیا ہے ختم الاولیاء کے بارے میں، ولایت کے اختتام یا ولایت کو ختم کرنے والے شخص یا کردار کے بارے میں، یا دور ادوار کے بارے میں، یا مرحلے کے بارے میں، کہ جو اتنا زیادہ یعنی معلوم اور معروف نہیں ہے. عنقا مغرب سے یعنی چونکہ ایک ایسی جگہ سے خبر آ رہی ہے جو عام طریق پر نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ باقی پرندے تو معروف ہیں نا, جانے پہچانے ہیں, وہ تو عام ہیں. تو باقی جتنے طبقات ہیں علماء, صوفیہ, فقراء کے, وہ تو طبقات عام ہیں, وہ عام خبریں لا رہے ہیں. اب کوئی ایسا بھی ہے جو انسان جس کا فہم یا وہم جس تک تصور جہاں تک پہنچتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یا جو ہے لیکن انسان کی اس کو اپریشیٹ یا ایکریڈٹ اکنالج نہیں کر پاتا, تو اس کے لیے تو وہ فرضی یا وہمی ہو گیا ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو خبر لے کر آئے گا وہ یعنی اس قسم کی خبریں, اخبار پر مشتمل ہوگی یہ کتاب. اور آگے جو فرمایا معطوف علیہ معطوف, معرفت کن کی؟ 2 چیزوں کی, ختم الاولیاء کی اور شمس المغرب کی. تو جب مضاف مضاف الیہ ہوگا تو سب مجرور ہو جائیں گے, فی معرفت ختم الاولیاء و شمس المغرب. ولایت کا خاتم یا ولایت کا خاتمہ, اس کے بارے میں تو بتا دیا آپ کو. اور شمس المغرب کیا ہے؟ اب یہ تمام اشارات ہیں نا, اب آپ نے ان کو ڈی کوڈ کرنا ہے, ڈیسائفر کرنا ہے, کیونکہ کرپٹک نالج ہے نا, یہ اسرار پر مبنی ہے یہ کتاب. آگے انہوں نے, شیخ نے اس طرف کہا بھی ہے کہ ہم اس میں کچھ باتیں کریں گے, کچھ چھپائیں گے, کچھ اشارے میں, کچھ کنایہ میں, کچھ وضاحت میں. تو شمس المغرب سے مراد تو ایک تو یہ ہے قیامت کی نشانیاں, یعنی قیامت تک ولایت چلے گی اور قیامت کے قریب جا کے ایک ختم الاولیاء آئے گا. اشارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے کہ ان کے اوپر جا کے وہ ایک ولی کی صورت میں ظہور پذیر ہوں گے, اور پھر ان پر ولایت کا جو ہے اس کی سیل ہو جائے گی نا, وہ مکمل ہو جائے گا, وہ تکمیل کی طرف, تکمیلہ کی طرف, خاتمے کی طرف سلسلہ لپیٹ دیا جائے گا, ٹھیک ہے نا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شمس المغرب. اب شمس المغرب یعنی مغرب کا سورج, تو وہ جو قیامت میں جو کہتے ہیں نا کہ سورج مغرب سے ظاہر ہوگا اور تب جا کے جو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, تو اشارہ اس طرف بھی ہے کہ شمس مغرب کی طرف, یعنی آخری ادوار میں کیا کیا, یا آخری ادوار سے قریب تر میں کیا کیا علوم کی, معارف کی ضرورت پڑ سکتی ہے ایک طالب حق کو, ایک مسلمان امتی کو جو اس کا طلب رکھتا ہو, اس کے لیے. اور اشارے میں انہوں نے اپنی طرف بھی اشارہ دیا ہے, کیونکہ شیخ کبھی بھی اپنے بارے میں صراحت سے تو کوئی بات نہیں کرتے, دعویٰ تو ویسے بھی جو اہل اللہ ہوتے ہیں, صوفیہ ہوتے ہیں, اس صاحب صفا صدق و فنا ہوتے ہیں, تو وہ کرتے نہیں ہیں. تو چونکہ انہوں نے اپنے جا بجا اپنے لٹریچر میں, اپنے جو ادب انہوں نے تحریر کیا اس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ان کو ولایت کی خاص جہت کا جو ہے ایک تکمیل کرنے والا, یا ایک اس کی جہت, اس کی منہج, رمز متعین کرنے والا اور اس کے ختم کرنے والا, یوں اس پر سیل لگانے والا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے سیل کا یا ختم کا کہ اس میں سلسلے کو بند کر دیا کہ اس سے وجود سے آگے نہ نکلے. اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیل اس کے پاس, یعنی جس پر وہ لگائے گا اسی کو اس طرز کی, اس سیر کی, اس منہج کی ولایت ملے گی. دونوں معنی ہو سکتے ہیں, ایک کہ اس کی ذات پر ختم ہو جائے, لیکن ذات پر تو ختم نہیں ہو رہی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جا رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی سیل سے وہ رجسٹر اینڈ اکنالج ہو رہی ہے. تو سیل آف پروفٹس جس طرح ہے, اس طرح سیل آف ولایا اینڈ سینٹ ہوڈ بھی ہے, سینٹ شپ جو ہے. تو وہ چونکہ ختم الاولیاء, چونکہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اس امت میں اللہ اور اس کے رسول کی عنایت سے, فضل و کرم سے ہمیں اس پر ایمان ہے کہ وہ بالکل بنائے گئے ہیں, ان کو یہ منصب عطا کیا گیا ہے, اور دیگر ہزارہ عرفاء اولیاء اس بات کے قائل ہیں, اور یہ ایک تصوف میں, صوفی تصوف میں کوئی پریشانی کی بات نہیں, مسلمہ حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو تھے نا, وہ شمس المغرب, یعنی وہ چونکہ وہ اسپین سے ان کا تعلق تھا نا, اسپین یورپ میں ہے, یا فرانس اور اسپین کے ساتھ میں جو مراکش ہے, موراکو, تیونس, الجزائر, الجیئرس اینڈ ٹونیسیا اینڈ موراکو, یہ جتنا ریجن ہے, رباط, کاسا بلانکا, موریتان, یہ سارا چونکہ مغرب کہا جاتا ہے. بعض لوگ نارتھ افریقہ بھی کہتے ہیں یا مغرب کہتے ہیں عربی دنیا میں, عرب جیوگرافی میں. تو شمس المغرب یعنی یورپ کا, اسپین کا, یا تیونس, موراکو, اور وہاں سے نکلا ہوا, یا وہاں سے جو علم اور معرفت کا سورج چمکا ہے, اور جو کہ ختم ولایت بھی ہے, اس کی معرفت کے بارے میں بڑی نایاب قسم کی اور بڑی یعنی کہ دور کی کوڑی لانے والی کتاب. اب یہ اس کا ایک طرح سے ایک معنی مفہوم ہو گیا اس کتاب کے نام کا, جسے وجہ تسمیہ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور شمس المغرب میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جس طرح شمس, سورج جب مشرق سے نکلتا ہے نا, تو وہ پھر
وسط میں اوسط میں آتا ہے اور پھر مغرب کی طرف جاتا ہے نا، یہ اس کا اس کی ٹریجیکٹری ہے، پروجیکٹائل ٹریجیکٹری ہے اس کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو روحانیت، علم و معرفت کا جو سورج ہے وہ اب خطوں پر تبدیلی جس طرح آتی ہے نا، سیاسی و جغرافیائی اور موسمیاتی، اسی طرح روحانی اور عرفانی تبدیلیاں بھی آتی ہیں نا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میرے بچوں، جو آگے آنے والا دور ہے اس نعمت کی قدر کرو، اسلام کی، عرفان کی، ایمان کی، احسان کی، تصوف کی، کیونکہ آگے آنے والے دور میں اس کا بڑا حصہ مغرب کی طرف ٹریول کر جائے گا. عالم مغرب میں، یورپ، امریکہ، نارتھ امریکہ، وہاں پہ سورج روشن ہوگا. اور یہاں کے لوگ جو مشرق کے لوگ ہیں، یہ جو بغداد کی تہذیب تھی، یہ جو خراسان کی تھی، یہ جو نیشا پور کی تھی، بخارا و سمرقند کی تھی، یہ جو دہلی کی سیٹ تھی علم کی، معرفت، تصوف، ولایت کی، یہ جو لکھنؤ کی سیٹ تھی، مراد آباد کی تھی، یہ سیٹیں ٹرانسفر ہو جائیں گی یورپ میں. کوئی اسپین میں ہوگا، کوئی آکسفورڈ میں، کوئی نیواڈا میں، کوئی نیو جرسی میں، کوئی فلاڈیلفیا میں، کوئی ٹیکسس، ہیوسٹن، بوسٹن میں، میامی میں، ایف ایل، فلوریڈا میں، کوئی کیلیفورنیا میں، کوئی ایل اے میں، کوئی ارجنٹینا میں. تو یہ یورپ کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گا اس کا بڑا حصہ. ایسا نہیں کہ یہ یکسر محروم ہو جائے گا، یہ سارا یکسر. موسمیاتی جب تبدیلیاں آتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بالکل صحرا، تباہ و بربادی ہو جاتا ہے، نہیں، لیکن نسبتاً وہاں پہ بہار کے رخصت ہو جانے کے بعد وہاں پہ اثرات، ٹریسز ہی رہ جاتے ہیں بہار کے. اور ایک طرح کی زوال جیسی کیفیت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 150-200 سال سے جو ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یا مسلم امہ ان جنرل میں جو ہے، تو ترکی سے، سینٹرل ایشیا سے سورج نکل رہا تھا، وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اب وہ سورج روشنی دے گا وہاں پہ مغرب میں. تو پہلے آپ نے دیکھا کہ شمس مغرب سائنس کے افق پر، سائنس کے مطلب پر طلوع ہوا، ٹیکنالوجی پر، فلسفے پر. اب دیکھیں نا، کوپرنیکس وہاں سے، گلیلیو وہاں سے، میکس پلانک وہاں سے، آئنسٹائن وہاں سے، ٹھیک ہے نا، فین مین وہاں سے، ٹھیک ہے، باقی نیوٹن، ہاکنگ، بڑے بڑے فگرز جو ہیں، کارل سیگن. تو سائنس کی بڑی چیزیں وہاں، برٹرنڈ رسل. فلسفہ میں دیکھ لو آپ، ہیگل کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، کارل مارکس کو دیکھ لو، نیچا کو دیکھ لو، شوپنہاور کو دیکھ لو، ڈیکارٹ کو دیکھو، آخر تک آپ نیچے تک آ جاؤ آپ، ٹھیک ہے نا، جان لوکے کو دیکھ لو، اس صدی کے جو لوگ ہیں وہاں تک آ جاؤ. سائیکالوجی میں دیکھ لو، وائٹ ہیڈ کو دیکھ لو، ٹھیک ہے نا، سگمنڈ فرائڈ کو دیکھ لو. تو جو بھی ہے، تو نفسیات، سماجیات، معاشیات اور تمام تر جو فنون ہیں، علوم ہیں، مہارتیں ہیں، وہ مغرب میں منتقل ہوئیں. پچھلے 400-500 سال سے وہاں پہ ایک انڈسٹریل ریولوشن ہے. تو رزق کی پلاننگ کا اور رزق کی ترزیق کا وائڈ سکیل، اس کی پینیٹریشن کا عوام تک، اس کے انتظام دیکھ لو. تو تمام تر وہاں سے آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ایسی تہذیبوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم انعام ہوتا ہے جو مخلوق کا خیر الناس من ینفع الناس. اور قرآن شریف میں کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يَنفع النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. ٹھیک ہے نا، کہ جو مخلوق، جو انسان کے لیے مفاد میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر قائم رکھتا ہے، اس کو ثبات عطا فرماتا ہے. تو اب دیکھو آپ، پچھلے 30-40-50 سال میں اب روحانی اور عرفانی بہار بھی وہیں جا چکی ہے. جتنے اہل اللہ ہیں، شام، دمشق، یمن کے، مصر کے، شاذلی رفاعی سلسلے کے، یا ایون کے محدثین ہیں، وہ کانسٹنٹلی، مستقل طور پر جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں. نارتھ امریکہ، کینیڈا، یو کے، برٹن، جرمنی، فرانس، یورپ. تو آپ دیکھو تو مغرب میں سورج چمک رہا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. وہ کہتا ہے اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو میں تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے کر آؤں گا. قرآن شریف کی آیت ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر دوسری قومیں کس طرح آتی ہیں؟ وہ اسی طرح آتی ہیں کہ مشرق سے مغرب کی طرف، اور مغرب سے پھر واپس اگر مسلمان چاہیں گے رینیساں، اگر چاہیں گے اپنا نشأت ثانیہ، تو پھر مشرق کی طرف یہ ہیریٹیج ٹرانسفر ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، سوچ بچار، تفکر، تفکیر، اور اپنی جو انرجیز ہیں اس کی ترکیز کرنی پڑے گی، کانسنٹریٹ اور فوکس کرنا پڑے گا، یکجہتی کرنی پڑے گی. تمام صلاحیتوں کو، اپنے تمام جو مملکت انسانیہ میں جتنے بھی انرجیز ہیں، اب آ جاتے ہیں ہم اسی کتاب کی طرف. مملکت انسانیہ کا لفظ آ گیا نا، تو ایک کنیکشن بن گیا وہاں سے یہاں. اب یہ دوسری کتاب ہے تدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکت الانسانیہ. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اسکیم، ڈیوائن تدبیرات، ڈیوائن آرگنائزیشن،
یہ مینجمنٹ، یہ پیٹرن کس چیز میں؟ انسانی مملکت یا انسانی ریاست کی اصلاح میں. تو یہیں سے آپ سمجھ گئے کہ یہاں پہ اس کتاب میں شیخ اکبر نے انسان کو مثل ایک ریاست کے، ایک اسٹیٹ کے لیا ہے. جس طرح ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کا ایک رولر ہوتا ہے، ایک جوڈیشری ہوتی ہے، ایک لیجسلیچر ہوتا ہے، ایک ایگزیکٹو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فوج ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں نا ایک ریاست کو، ایک ملک کو بنانے والی. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں انسان بھی ایک ریاست ہے، ایک اور پھر جب ریاست ہے تو پھر اس کے اندر ایک سیاست ہے، ایک پوری تدبیر ہے، غور و فکر تدبیر، اس کی نفس کی تہذیب، اس کی نفس کی اصلاح، اس کے قلب کی، اس کے جملہ جوہروں کی. تو اس کے اوپر یہ تمام تر اس کتاب کے جو کانٹینٹس ہیں، مندرجات ہیں، وہ فوکسڈ ہیں. اور یہ کتاب میں نے پہلی بار 2010 میں پڑھی تھی، پھر 2010 میں غالباً یا 2011 میں قبلہ حضور حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب کی بارگاہ میں پیش کی. اور پھر اس کے بعد اس کتاب کا نیا ایڈیشن مجھے ملا 2012 یا 13 میں کسی موقع پر، دوسرا ایڈیشن. اس میں ذرا بہتر ترجمہ اور حاشیے وغیرہ کچھ بہتری تھی اس میں. تو وہ امپرووڈ ایڈیشن جو دوسرا تھا وہ پھر میں نے قبلہ حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان صاحب جو میرے مرشد شیخ طریقت ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا عرس کے موقع پر. اور پھر اب لیٹلی اسی سال میں غالباً یہ اس کا تیسرا ایڈیشن آیا ہے. تو یہ ہمارے محترم استاد ابرار احمد شاہی صاحب نے یہ بھی مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس کا شروع میں پیش لفظ ہے صفحہ نمبر 15، 16، 17 پر. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر صفحہ نمبر 25 سے لے کر کچھ تعارف کتاب ہے. تو دیکھتے ہیں آج کتنا طبیعت میں موج آتی ہے، تو اس حساب سے انشاءاللہ کم از کم پیش لفظ تو مکمل کر لیتے ہیں. اور اگر آگے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو پھر تعارف کتاب جو صفحہ نمبر 25 سے شروع ہو رہا ہے اس کو آج یا پھر کل کسی اور موقع پر اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. پیش لفظ یہ ہے کہ سب تعریف اس پاک ذات کے لیے جو وجود میں یکتا ہے. اچھا، یہ پیش لفظ جو ہے نا، یہ کسی بھی کتاب کا جو دیباچہ فورورڈ ہوتا ہے، پریفیس ہوتا ہے، وہ اس پورے کتاب کے متن کے یعنی کہ ایک خلاصہ ہوتا ہے نا. تو یہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. سب تعریف اس پاک ذات کے لیے جو وجود میں یکتا ہے، جس نے اپنی پہچان کے لیے کائنات بنائی، اسے امکان کی سرحد میں قید کیا اور خود اس پر محیط ٹھہرا. انسان کو عالم علوی اور سفلی کی جانب اپنا نائب بنا کر بھیجا. اسے وجوب اور امکان کی کمان کے درمیان جامع برزخ بنایا. وجوب اور امکان تھوڑا الہیات کے اعتقادات، اس کے علم الاعتقاد کے، اس کے جو ہے نا وہ علم الکلام کے موضوعات ہیں عقیدے کے. تو جن لوگوں نے درس نظامی کیا وہ تو تھوڑا سمجھیں گے کہ واجب الوجود کون ہے، وجوب کیا ہے، امکان کیا ہے، ممکن الوجود کیا ہے، وہ ان اصطلاحات کو سمجھیں گے. مگر یوں سمجھیں کہ بس آپ اگر سادہ اور آسان سمجھیں تو یوں سمجھیں کہ وجوب وہ ہے جس کا وجود یعنی کہ ہونا ہی تھا یا ہونا ہی چاہیے، اور امکان یہ ہے کہ وہ وجوب سے اپنی وجود جو ہے ایگزسٹنس اس کو ڈیرائیو کرتا ہے، اور وہ کنڈیشنل اس کے ساتھ کہ اگر یہ ہے تو وہ ہے، اور اگر یہ چاہے تو وہ ہے، ورنہ وہ ممکن الوجود ہے تو وہ کسی دور میں ناممکن الوجود بھی ہو سکتا ہے نا. یہ ایک سادہ سے آسان سے ہم نے اس کو وہ کیا اس میں تفصیلات بہت ہیں اور وہ بڑی تھوڑے الجھاؤ کی باعث ہوں گی نا. تو اس کو ہم نے الجھانا نہیں ہے. ہم نے اپنی عربی کے ایسا فہم لوگوں کے سامنے رکھنا ہے کہ عام ایک ٹھیلے والا، ایک چھابڑی والا، ایک عام بیچارہ ان پڑھ آدمی جو ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا کبھی زندگی میں، نہ سائنس، نہ جدید، نہ قدیم علوم، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس کا ذائقہ مزہ چکھ لے. تو الجھانا نہیں ہے، سلجھانا ہے، بات کو آسان کرنا ہے نا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو کہتے ہیں کہ اسے وجوب اور امکان کی کمان کے درمیان جامع برزخ بنایا، اور فرشتوں سے فرمایا اور میں زمین میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں. یہ قرآن شریف کی آیت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. سو اسے اپنے دو ہاتھوں سے تخلیق کیا. لما خلقت بیدی، کیا میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا؟ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب مخاطب کیا تو وہ مورد خاص میں تو آدم علیہ السلام کا وجود ہے، لیکن مورد عام میں اس کی عام اپلیکیشن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب نا. کہتے ہیں العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص المورد. یہ عربی زبان میں مقولے ہیں کہ جو نصیحت یا عبرت ہوتی ہے نا، وہ کسی لفظ یا کسی مورد خاص، کسی شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتی، وہ عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ اور میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اس سے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق
تو اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا، پھر اس میں رکھی گئی جامعیت اور اختصار کے باعث اسے کائنات کا حاکم اور مدبر بنایا، یعنی رولر اینڈ اس کا یعنی کہ اس کا ڈیولپر، پلانر، ٹھیک ہے نا، ڈیزائنر، پلانر، ڈیزائنر، ڈیولپر، ٹھیک ہے نا، مینٹینر، سسٹینر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر، یہ تمام الفاظ اس کے ہم معنی آپ لے سکتے ہیں۔ اور کائنات کو اس کے لیے یعنی انسان کے لیے مسخر کر دیا، کائنات کی بلند ترین مخلوق کو اس کے آگے جھکایا، یعنی فرشتوں ملائکہ کو، ان سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، فرمایا نا اسجدوا لآدم، سب نے حکم کی تعمیل کی، یعنی سب فرشتوں نے، ملائکہ نے، مگر ابلیس، واقعہ معروف ہے، وہ بدبختوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے انسان کے ظاہر سے دھوکہ کھایا۔ ظاہر سے یعنی اس کی بشری جو طینی تخلیق ہے نا، مٹی سے ہونے والی تخلیق جو اس کی ہے، اس کو سمجھا کہ یہ تو مٹی ہے، تو ظاہری تخلیق سے، اور پھر اس نے اس کے تخلیق میں دیکھ لیا تھا کہ جو اس کے جو جتنے بھی ایوولوشنری پروسیس جو قرآن شریف میں بتائیں، کیمیکل ایوولوشن کے، اس کی جو کلے تھا، اور پھر یعنی کہ گارا اور مٹی پرانی اور بدبودار سیاہ مادہ، سلسال، اور یہ تمام جو حمیم مسنون جتنے بھی الفاظ آئے ہیں نا ان سے، تو اس ظاہری خلقت سے، تشکیل سے وہ دھوکہ کھا گیا، عناصر کی تشکیل سے، اور الہی معاملات میں حق کا حکم یعنی رب کا حکم رد کیا اور اپنا دماغ لڑایا، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے جبکہ اسے مٹی سے بنایا۔ قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ وہ یعنی تو نے اس کو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ اونچی ہے، اوپر جاتی ہے، اور مٹی چونکہ نیچے جاتی ہے اور نیچے ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں پست ہے، اور میں اس سے بلند ہوں، اللہ معاف کرے۔ اس کی بدبختی اس کے آڑے آئی کہ اپنی عقل سے اللہ کی حکم عدولی کر بیٹھا۔ جب اللہ نے فرمایا جب میں اسے برابر کروں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو سب سجدے میں گر جانا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ بھائی جب میں اس کو برابر کر لوں، اچھی طرح اس کا تسویہ کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو پھر سجدے میں گر جانا۔ تو اس کو گر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنی عقل میں، اپنی چون چرا میں، چیمگوئی میں پڑ گیا۔ یہ بات بھی یہاں غور طلب ہے کہ انسان کو یہ شرف اس عنصری جسم نے، وہ جو عنصری جسم ہے نا عناصر کا، اس نے نہیں دلوایا، کہ اجسام کا تعلق تو عالم خلق سے ہے، تو خلق کو سجدہ نہیں کیا جا رہا، جسم کو سجدہ نہیں ہے، جبکہ یہ شرف تو اس قدسی راز کی، وہ جو روحی ونفخت فیہ من روحی، میری روح، اس کی روح، وہ کہہ رہے ہیں میری روح ہے، میری روح کو سجدہ کرو اندر، تو سجدہ تو اس نے اپنی روح کو کروایا تھا، بشریت کو نہیں کروایا، ظاہری کو، جسمانی عناصر کو، جسم کو نہیں کروایا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو کرواتا ہی بھی کیسے، کرواتا بھی کیوں، وہ تو ہو بھی نہیں سکتا نا، تو سجدہ اس نے اپنی روح کو کرایا۔ اب اس کی آنکھ جو تھی، اس کی نظر جو تھی، وہ اس کے ظاہر پر رک گئی، اور یہی ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے بڑے پیمانے پہ، انسانوں کی جو روئے زمین پر اکثریت ہے، کہ ہم کسی بھی انسان کے بس ظاہری کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ یار میں اس کو کیوں مانوں، یہ تو ہمارے ہی دور کا بندہ ہے، یہ تو ہمارے ہی جیسا ہے، ہم نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، اس نے بھی وہی کتابیں پڑھی ہیں، ہم بھی اسی دور میں، اسی شہر میں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اسی پروسیس سے آگے آئے ہیں، یہ بھی وہیں سے آیا، تو ہم اس کو کیوں اپنے سے برتر یا فضیلت اس کی کیسے تسلیم کر لیں، جبکہ نظر آ رہا ہوتا ہے، دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے، کرم خاص ہے۔ تو بھائی جب ہے تو پھر مان لو، کیا شے تمہیں مانے ہے، کیا شے آڑے آتی ہے رب تعالیٰ کے فضل کو، اس کے کرم کو ماننے کو۔ تو یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہمارے رویوں کو، چونکہ ہم ساری عمر جہاں پہ رب کا فضل دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں آ کے اپنی انا کو لا کے انا کی جنگ شروع کر دیتے ہیں، اور یہ انا کی جنگ ہمیشہ بڑی وولٹائل یا بڑی ہاسٹائل نہیں ہوتی، کوئی آن سلاٹ لے کے چلے جانا ہے، یا کوئی بہت بڑی کوئی اس کے لیے پلاننگ یا تدبیر سیاست کر کے اس کی مخالفت کرنا، یہ بڑی یعنی کہ نرمی اور بڑی شرافت اور عاجزی کے پردوں میں بھی ہو سکتی ہے یہ، مگر یہ کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتی ہے، سو ہمیں اپنے رویوں پر اور اپنے کردار پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی سے مسلک فرقے اور یہ سب چیزیں بنی ہیں نا، جھگڑے سارے اسی کے ہیں کہ جو رب تعالیٰ کا فضل ہے اولیاء، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین پر، اس کو تسلیم کرتے جاؤ تو جھگڑا ہی ختم کوئی نہیں، اور اسی کے مقابلے میں آ کے جداگانہ راہیں بناتے جاؤ، نئے نئے فرقے اور نئے نئے مسئلے بناتے جاؤ، نئے نئے نعروں سے،
یعنی کہ وہ جو حضرت علی مشکل کشا کے دور میں، مولا علی کے دور میں جو تھا کہ وہ لے آئے کہ بھائی ان الحکم الا للہ، تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق و ارید بہ الباطل، فرمایا بات تو حق ہے، دعویٰ درست ہے، لیکن اس سے جو ارادہ کیا جا رہا ہے نا وہ نیت میں بڑی خباثت ہے، وہ بڑا باطل ہے، وہ حق نہیں ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، ہم قرآن یہ حدیث یہ ہم بھی پڑھاتے ہیں، نمازیں میں مدرسے کھولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اہل اللہ کے اولیاء اللہ کی مخالفتیں کرتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ کسی کی زبان سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کا خاص فضل و کرم کسی کے وجود میں، چہرے پر، زبان سے اس میں نمایاں ہے، تو بجائے اس کو تسلیم کرنے کے اس سے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ابلیسیت ہے۔ تو ابلیس کوئی وہ نہیں ہے، ابلیس کو اب دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں ابلیسیت ہے نا، تو اسی کی پہچان کے لیے ہمیں یہ واقعات بتائے گئے۔ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ انسان کو یہ شرف اس کے عنصری جسم نے یا عنصری جسم نے نہ دلوایا کہ اجسام کا تعلق تو عالم خلق، جبکہ یہ شرف تو اس قدسی راز یعنی ونفخت فیہ من روحی کی بدولت ہے، جس سے یہ اوصاف وجوب اور اوصاف امکان کا جامع کہلایا۔ وہ جب روحی آ گئی، وہ روحی کے اندر اوصاف وجوب ہیں، فرمایا نا کہ صفی اللہ، اللہ کی صفت والا، تو وہ صفات تو ساری وہ وہیں سے آ گئی نا۔ پھر وہ روحی، جب روح الہی اندر داخل ہوگی، روح ربانی، روح سریانی، روح رحمانی۔ پھر جب اسے بلندی سے پستی کی طرف کی جانب بلایا تو اس کے جسم کی زمین میں اس کی روح کو خلیفہ بنایا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا سفر یوں ہوا کہ اس کو بلندی سے پستی یعنی جنت سے اہبتو، تو وہ وہاں سے نکل کے اس زمین پر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جس طرح وہ ایک بلندی اور پستی تھی نا، اب اسی طرح اس کے وجود کے اندر بھی ایک بلندی اور پستی ہے۔ اس کے وجود کے اندر، اس کے وجود یعنی اس کے جسم میں اس کی روح یعنی اس کا جسم جو تھا وہ مثل زمین کے ہو گیا، اور روح جو ہے وہ اس کے اوپر عالم علوی کی ایک علامت کے طور پر یعنی کہ اس کو خلیفہ بنا کے وہ کر دیا، اس کو جسم و روح کا جامع بنا دیا، اعلیٰ اور پست کا، ٹھیک ہے نا، علویت و سفلیت کا۔ روح کو جسم پر کلی اختیار دے دیا، لیکن پھر نفس کے جنجال میں ڈال کر ازما دیا۔ وہ جو ہے نا کہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، تو نفس انسانی میں دونوں چیزیں انسٹل کر دی گئیں، انکلکیٹ کر دی گئیں، الہام کر دی گئیں، فجور بھی تقوی بھی، لیکن فجور کو ذکر میں مقدم رکھا ہے، اور یہ تقدیم یوں ہی عبث نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جب اس کو تقدیم رکھے تو اس کا مطلب ہمیں یہ یعنی کہ باور کرایا جا رہا ہے، اور ہمیں یہ احزار اس کا استحضار ہونا چاہیے، بات ہمارے مستحضر رہنی چاہیے کہ ہماری طبیعت میں، ہماری تشکیل میں جو فسق کا غلبہ ہے، فجور کا غلبہ ہے، جو جذبہ ہے وہ غالب رہے گا۔ الہمہا فجورہا وتقواہا، تو فجور، نافرمانی، فسق جو ہے وہ ہمارے اوپر غالب اسی لیے رہتی ساری عمر، اور تقویٰ جو ہے وہ مؤخر رہتا ہے اور پست رہتا ہے، ذرا دبا ہوا رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چنیدہ کہ وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں اور اپنی اصل تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ یعنی کہ تقویٰ کو مقدم کر لیتے ہیں، چنانچہ وہ متقی کہلاتے ہیں۔ نفس کے جنجال میں ڈال کر سمایا، پھر اس شہر جسم میں ایک سرکش کو پناہ دی۔ اب یہ جسم کی مثال ایک شہر کی ہو گئی نا، میٹروپولیٹن شہر، اس میں ایک سرکش یعنی اس کے آگے جس کے ذریعے اس نفس کو بہکایا، نفس شیطان کی طرف اشارہ، تاکہ روح بھی اپنے رب کی محتاج رہے، تاکہ روح جو ہے وہ فوراً سے جب یہ دیکھے کہ اس کے ارد گرد ایک مارکہ ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، وہ فوراً اپنے رب کی طرف راجع ہو جائے اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، ٹھیک ہے نا، از خدا غافل مشوت ہو یک زمان، ٹھیک ہے نا، اور اس سے اپنا یہ قول یاد دلائے، بے شک تیرے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن شریف کی آیت ہے نا۔ خوشبخت ہے وہ جو اس شہر کا نظام الہی کا نظام، اس شہر کا نظام الہی طریق پر چلا ہے، جو ڈیوائنلی پرسکرائبڈ طریق ہے یعنی قرآن و سنت، اس پر چلا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو غیروں کے ساتھ مل کر نقصان اٹھائے، غیروں سے کے ساتھ مل کر۔ اب شہر جسم کے اندر غیر کیا ہیں سارے؟ نفس، شیطان، خواہشات، ہوائے نفس، یہ ساری چیزیں اندر جو ہے نا، ادراکات، مدرکات نفسانی، تو یہ سب پھر اپنے نائب یعنی قدسی روح سے ایسا تعلق استوار کیا کہ وقتاً فوقتاً رسولوں کی زبانی ہدایت اور آگاہی کے پیغامات بھیجے۔ واہ، یعنی ایک رسول، ایک پیغامبر خارج میں ہے
جو نبوت کے صورتوں میں نظر آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اور ایک جو ہے وہ قدسی روح کی صورت میں اندر بھی ایک موجود ہے، ایک بلانے والا، جو اس دن ہم نے وہ آیت کوٹ کی تھی نا اپنے پچھلے لیکچر میں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربنا فآمنا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مخلوق پر اللہ کی بالغ حجت، الحجت اللہ البالغ، وہ قائم رہے۔ فرمایا خوشخبریاں تو سناتے اور خوف دلاتے رسول، تاکہ ان پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے نا۔ پھر وہ کہتے ہیں درود اور سلامتی ہو ان ہستیوں پر جنہیں اس نے منصب رسالت سے سرفراز کیا، خاص طور پر خاتم النبیین امام المرسلین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ان سب میں کامل خلقت اور جامع نشأت پر مبعوث ہوئے۔ آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت میں آدم کے بیٹوں کا سردار ہوں اور اس پر کوئی فخر نہیں، اور میرے ہاتھ حمد کا پرچم ہوگا اور کوئی فخر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی وارثین رسالت اور علماء ربانی کے ہاتھ میں آئی، کہ آپ نے فرمایا میری امت کے علماء یعنی اولیاء، علماء ربانی، وہ مسلکوں والے علماء نہیں، وہ تو جھگڑے باز، فتوے باز، وہ تو امت کے دشمن ہیں، وہ تو امت کے مخالف ہیں، رسول اللہ کے مشن کے مخالف ہیں، وہ رسول اللہ کے پردے میں ان کے نام میں قرآن کے، حدیث کے، دیگر ٹائٹلز خوشنما بڑے بڑے لگا کے نا، وہی خوارج کی طرح جو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ان الحکم الا للہ، کہ قرآن کی آیت کو اور اللہ کو اپنے لیے شیلڈ بنایا، ڈھال بنایا۔ اسی طرح جو علماء ظاہر کی بات نہیں ہو رہی، وہ جھگڑے باز فرقہ پر، کیونکہ علماء ربانی کا تو فرقہ مسلک ہی نہیں ہوتا نا، تو ربانی ہو گئے یا محمدی ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام کا کون سا فرقہ مسلک تھا؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو صحابہ کرام کا تو کوئی فرقہ مسلک تھا نہیں، صرف حضور علیہ السلام کی سنت اور قرآن ان کے پیش نظر تھا، وہی اچھے ادوار میں پہلے بھی ایسا ہی تھا، بس سنت تھی اور جماعت صحابہ کی اقتداء تھی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء الربانی۔ اس پر ہم صحیح بخاری سے کسی دن ایک چیپٹر کتاب العلم کا ہے، وہ بھی انشاءاللہ، اور اس میں کچھ حضرت عبداللہ بن عباس کے اقوال ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، وہ بھی لے آئیں گے کسی دن۔ فرماتے ہیں یہی تو ترجمان ہیں، یہی یعنی علماء ربانی جو ہیں، اولیاء اللہ ترجمان ہیں جنہیں ہدایت کے پرچم ملے اور امداد ربانی حاصل ہوئی۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، ٹھیک ہے نا۔ یہی تو وہ پل ہیں جو خلق کو حق سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ دوسرے تو ہیں وہ جو خلق کو حق سے جدا کرتے ہیں وہ تو حق کی محبت اور حق کی جانب رجوع اور حق سے تعلق کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، تو وہ تو حق کے رستے میں کھڑے ہو کر وہ اتنے 10,000 بکھیڑے پھیلا کے تو مشکل کر دیتے ہیں۔ اچھا، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، جو برائی سے بچتے اور بچاتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو انبیاء پر ایمان لائے اور اپنی اصلاح میں کوشاں ہوئے تو نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم، یہی اللہ کے وہ دوست ہیں جنہوں نے تقوی کا دامن تھاما، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اور ان کا بدلہ صرف اللہ کے پاس۔ اچھا، یہ شیخ اکبر کی ایک منفرد کتاب ہے جس میں آپ نے مملکت انسانی کی اصلاح میں خدائی تدبیرات کی بات کی ہے، کہ خدا نے اس میں کیا کیا میکینزم رکھا ہوا ہے نا، پہلے سے رکھا ہوا ہے، الگ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے ایکوائر کرنے کی، وہ گیون ہے، گرانٹیڈ ہے، اور چونکہ گرانٹیڈ ہے، گیون ہے، تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ اب اسی کا شعور حاصل کرنا ہے، اسی کی تربیت اپنے نفس کو، اپنی ذات کو، اپنے شعور کو دلانی ہے، اس کے لیے اس کتاب کو انشاءاللہ آگے یہ سمجھ لیں مثنوی مولانا روم سے ملتے جلتے اس کے مضامین ہیں تصوف کی دیگر کتب سے، تو آپ سمجھ لیں مثنوی نظم میں تھی، یہ آپ سمجھ لیں کہ منصور ہے، وہ منظوم تھی، تو یہ نثر کی صورت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے تعلیمات وہی پیش ہوں گی۔ اسی کتاب میں آپ نے جس میں انسان کو ایک شہر سے تشبیہ دی ہے، روح کو اس شہر کا خلیفہ یعنی گورنر مقرر کیا ہے، حاکم، عقل کو اس کا وزیر مقرر کیا، اور خواہش کو سرکش امیر، خواہش نفس یا ہوا کو سرکش امیر، جو وزیر یا بادشاہ کے خلاف مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے ان تمام مسائل کا ذکر کیا جن کا شہر جسم کی اصلاح میں اس خلیفہ روح کو سامنا کرنا ہے۔ یوں نشأت انسانی کو کھولا اور اس کے ظاہر اور باطن سے پردہ اٹھایا کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو پھر اس منزل کی طرف جانے میں آسانی ہے، جو اسے دائمی سعادت سے ہمکنار کرے۔ بے شک اللہ ہی توفیق دیتا ہے اور راہ دکھلاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں اور یہ کہ وہ ہمیں راہ دکھاتا رہے اور اس کتاب سے ہماری بصیرت میں اضافہ ہوتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔